میری ماں ایک بار پھر میری بیوی کے چہرے پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ میری بیوی روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ماں جی، جتنا مرضی مار لیں، بھلے ہی مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیں، مگر خدا کے واسطے مجھے پڑوسیوں کے ہاں نہ بھیجیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر میری ماں کو تو جیسے اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کی بات سن کر اور ہی غصہ آ چکا تھا۔ وہ میری بیوی کو جھٹک کر بولیں کہ چپ چاپ جاؤ اور جا کر کام کرو، خبردار جو یہ فالتو کے ڈرامے کیے ہوں تو مجھے تمہاری اس ماہ کی تنخواہ پوری چاہیے۔ بیوی کو یوں روتا اور سسکتا دیکھ کر میرا دل بے چین ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ جا کر بیوی کو چپ کرواؤں اور امی سے کہہ دوں کہ اب میری بیوی لوگوں کے گھروں کا کام نہیں کرے گی، مگر مجھ میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی جو امی کے سامنے بول سکتا۔ بیوی نے مجھے دیکھا تو روتے ہوئے میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ سرمد، آپ ہی سمجھائیں نا امی کو۔ مگر میں کیا کہتا، میری تو ماں کے سامنے بولتی ہی بند ہو جایا کرتی تھی۔ میں مجبور سا نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا۔ میری بیوی مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، لیکن میں سر جھکا کر کمرے میں چلا آیا، جبکہ میری بیوی میرے جانے کے بعد اپنے آنسو صاف کر کے ایک بار پھر خود کو اس دلدل میں دھکیلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ اس گھر میں کیا ہوتا تھا جو وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی۔ میری غیرت پر تو جیسے یہ تھپڑ جیسا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی میری بیوی لوگوں کے گھروں میں میری ماں کے کہنے پر کام کر رہی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا میں بیوی کا پیچھا کروں گا۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ پڑوسی کے گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرا وجود کانپ کر رہ گیا۔ پڑوسی تو میری بیوی کے ساتھ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں اپنے تخت پر بیٹھی گویا میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنی موٹی اینکوں کے اوپر سے ہی مجھے بغور گھورا اور 2-3 بادام ایک ساتھ منہ میں پھانک گئیں۔ میری امی نے فوراً اپنے پاؤں جھٹکے اور نوکرانی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا جو فرش پر بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی امی نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور اگلے ہی پل ہاتھ میرے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ آج مہینے کی 10 تاریخ تھی اور مجھے تنخواہ مل چکی تھی۔ امی نے فوراً خاکی لفافہ میری جیب سے نکال کر اس میں رکھے پیسے گننا شروع کر دیے۔ میں خاموشی سے بیٹھا امی کا یہ انداز بھی دیکھ رہا تھا۔ سارے پیسے گننے کے بعد 3,000 روپے انہوں نے میری ہتھیلی پر نہ جانے کیسے رکھے اور باقی سارے نوٹ اپنے تکیے کے غلاف میں ڈال کر ہاتھ جاڑتے ہوئے بولیں، سن سرمد، یہ پیسے میں اپنے پاس ہی رکھوں گی، تیرے پاس رہے تو فضول اڑاتا پھرے گا۔ امی کی بات پر میں خوشی سے سر ہلا گیا۔ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کام کیا کرتی تھی جو کافی عمر کی تھی۔ جب سے بیمار رہنے لگی تھی تب سے وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لانے لگی تھی۔ میں جب گھر آتا تو اس کے 5 منٹ بعد دونوں ماں بیٹیاں چھٹی کر کے چلی جایا کرتیں، مگر 2 دن پہلے اس کی ماں کے کندھے میں فریکچر آ گیا، اس لیے وہ اکیلے ہی ہمارے گھر کا سارا کام کرنے آنے لگی۔ میں جب فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکل کر آیا تو امی کی باتوں نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ ان کا انداز اور سوالات سن کر میں جھینپ سا گیا۔ بھلا ایک نوکرانی سے ایسے سوالات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر خیر، میری امی کو کون سمجھا سکتا تھا۔ اے ملیحہ، یہ زرینہ تجھے ہفتے کے کتنے پیسے دیتی ہے؟ میری ماں ٹھوری پر انگلی ٹکا کر اس پرکشش نوکرانی سے پوچھ رہی تھی جو اب امی کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ امی کا سوال سن کر وہ بولی کہ بی بی جی، وہ ہفتے کے 3,000 دیتی ہے۔ یہ سن کر میری امی نے آبرو اچکائے تھے اور پھر وہ اس سے مزید 1-2 گھروں سے ملنے والی آمدن کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ حالانکہ سارے گھر کا کام وہ نوکرانی کرتی تھی، لیکن میری اماں سب سے کم تنخواہ دیتی تھیں۔ گھر کے کام کے علاوہ اپنی خدمت بھی مفت میں کروا لیتیں کہ میرے سر میں درد ہے، ذرا دبا دو، تیل لگا دو، پاؤں میں سوجن ہے، مالش کر دو۔ وہ بیچاری چپ چاپ کر دیتی تھی، ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ میری امی کا مزاج شروع سے ہی تھوڑا کنجوس قسم کا تھا، معاف کیجیے گا، تھوڑا نہیں بلکہ وہ اچھی خاصی کنجوس تھیں۔ وہ نوکرانی جھٹ سے ہمارے گھر کا سارا کام کرتی اور پھر پڑوسیوں کے ہاں چلی جایا کرتی، مگر ایک دن وہ ہمارے گھر آئی تو میری ماں سے کہنے لگی کہ اس نے برابر والے گھر کا کام چھوڑ دیا ہے، وہ وہاں کام نہیں کرے گی۔ اس بات پر میری ماں اسے وہاں کام کرنے پر مجبور کرنے لگیں، کہنے لگیں، مہینے کے 12,000 وہ تمہیں دیتی ہے، تم تو پاگل ہو جو کام چھوڑ رہی ہو،
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں کو اس بات سے کیا سروکار تھا۔ وہ لڑکی وجہ نہیں بتا رہی تھی، لیکن اس بات پر قائم تھی کہ وہ وہاں کام نہیں کرے گی۔ چند روز یوں ہی گزرے تو امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پھر جو بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کتنی ہی دیر بت بنا میں بس انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ سرمد، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری شادی میں اس ملیحہ سے کر دوں۔ بہت ہی سگڑ لڑکی ہے، گھر کے کام فٹافٹ کر دیتی ہے۔ مجھے تو قسم سے ایسی ہی بہو چاہیے تھی جو سارا گھر سنبھال لے۔ دوسرا یہ بھی وہ ہے بھی بہت خوبصورت، یہ موٹی موٹی آنکھیں اور تیکھے نین نقش۔ کیا خیال ہے تیرا؟ پھر میں فرخندہ کے لیے تیری بات چلاؤں؟ دیکھ، اگر تو مان گیا تو مجھے اس مہینے کی تنخواہ بھی اسے نہیں دینا پڑے گی، اس لیے بس تو جلد ہی بتا دے۔ میرے فیصلے سے راضی ہے نا؟ دیکھ، مجھے وہ لڑکی بے حد پسند ہے۔ امی سب کہہ کر آخر میں میری جانب متوجہ ہوئیں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی امی کی نافرمانی نہیں کی تھی، سو اب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ فیصلہ تو کر ہی چکی تھیں۔ میں ان کی بات کو خوش دلی سے مان گیا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لڑکی واقعی بے حد حسین تھی، کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا۔ بس مجھے یہ تردد تھا کہ وہ تعلیم یافتہ نہ تھی۔ میں انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تھا۔ میری یہی خواہش تھی کہ میری بیوی بھی میری طرح پڑھی لکھی اور خوبصورت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ملیحہ بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی حامل لڑکی تھی، مگر اس نے تو میٹرک بھی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں ٹھہرا اپنی ماں کا لاڈلا اور فرما بردار بیٹا، بھلا کہاں امی کے حکم کے آگے اپنی چلا سکتا تھا۔ امی کو ملیحہ تبھی پسند آ گئی تھی جب وہ سارے گھر کے کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی۔ انہیں تو مفت میں نوکرانی چاہیے تھی جو اس گھر کے سارے کام وقت پر کرے اور بدلے میں 1 روپیہ بھی نہ لے۔ امی کی یہ خواہش بھی ملیحہ کی صورت پوری ہو چکی تھی۔ میرا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ نکاح کے گوان کے علاوہ صرف ہم ماں بیٹا اور ملیحہ کے والدین ہی موجود تھے۔ امی نے پڑوس سے کسی بھی ہمسائے کو اس نکاح میں نہیں بلایا تھا۔ شاید وہ کترا رہی تھیں کہ اگر انہیں پتہ چلا تو انہیں شرمندگی محسوس ہوگی۔ اپنی تمام تر خواہشات کو میں نے اسی روز پیچھے چھوڑا اور ملیحہ کے ساتھ ہنسی خوشی نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ملیحہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر سہم سی گئی۔ ہم دونوں ہی شاید اس رشتے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اب نبھانا تو ہر حال میں تھا ہی۔ وہ دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ الفاظ کے تانے بانے جوڑ کر میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی مجھے اس کے وجود سے عجیب سی بو آنے لگی، جیسے وہ نئی نویلی دلہن نہ ہو بلکہ کچن میں کام کرنے والی نوکرانی ہو، جس کے وجود سے ادرک لہسن کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کے اور اپنے بیچ ایک حد تک فاصلہ رکھا اور چند باتیں کر لینے کے بعد دوسری جانب لیٹ کر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ملیحہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تو میری ماں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری نظریں ملیحہ کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ تبھی وہ کچن سے ہاتھ میں ٹرے تھامے باہر نکلی۔ سادہ سی چٹیا میں باندھے بال، دوپٹے کو ایک سائیڈ پر باندھے ہوئے پھیکے سے رنگ کا جوڑا پہن کر وہ صبح سویرے ہی یوں کام کر رہی تھی گویا اس گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی ہی ہو۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے جو ہی ناشتہ ہمیں سرو کیا تو وہ خود بھی میرے ساتھ کرسی کھینچ کر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھنے لگی، مگر تبھی میری ماں فوراً اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے گلا کھنکار کر بولی، ملیحہ، وقت دیکھو، کیا ہو گیا ہے؟ تم نے زرینہ کے ہاں نہیں جانا؟ جاؤ شاباش، جا کر اس کے گھر کا کام کر کے آؤ۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے گھر کا کام کرو گی۔ 2 گھنٹے میں سب کچھ نپٹاؤ، پھر نسیمہ کے ہاں بھی جانا ہوگا۔ امی کے الفاظ سن کر مجھے کھانسی آئی تھی۔ وہیں دوسری جانب ملیحہ کے بھی ہوش اڑے تھے۔ میں اور وہ دونوں امی کو بے یقینی سے گھور رہے تھے۔ تبھی امی بولیں کہ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ میں نے اسے صرف اپنی بہو بنایا ہے، اس کی اوقات تو ابھی بھی وہی نوکرانیوں والی ہی ہے۔ اب جاؤ، جا کر کام کرو، پھر واپس آ کر تم نے کپڑے بھی دھونے ہیں جو کل نکاح کی تقریب میں سب نے پہنے تھے۔ اتنا کہہ کر امی اپنی اینک ناک پر سے اوپر کر کے پراٹھے کا نوالا توڑ کر مزے سے کھانے لگیں۔ مجھے ہکا بکا دیکھ کر امی نے جھڑک کر کہا کہ تم تو ناشتہ کرو، کیوں بت بن گئے ہو؟ مرتا کیا نہ کرتا، خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا، جبکہ میری بیوی لاجواب سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً میری ماں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ تو اب اس گھر کی بہو ہے،
آخر اب کیوں وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرے گی؟ اس کے یہ الفاظ سن کر میری ہچکی بندھی تھی۔ آج تک تو میں نے بھی امی کو یوں جواب نہیں دیا تھا جیسے یہ لڑکی میری ماں کو دے رہی تھی۔ میری ماں تو یہ سن کر سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھیں اور پھر بولیں کہ سرمد، یہ ہے تمہاری بیوی جس نے پہلے دن ہی تمہاری ماں کی بے عزتی کر دی اور تم خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ امی کے الفاظ نے تو جیسے جلتی پر تیل گرانے کا کام کیا تھا۔ میں اٹھا اور اگلے ہی پل بغیر دیر لگائے ملیحہ کے منہ پر تھپڑ مار گیا۔ تھپڑ لگتے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے مار کر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر خیر میری ماں اس پل بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ ملیحہ بغیر کچھ بولے خاموشی سے اگلے ہی پل وہ خود کو چادر میں لپیٹ کر گھر سے باہر جانے لگی کہ تبھی امی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولیں، اے لڑکی سن، خبردار جو کسی کو بتایا تو میری بہو ہے، بس کام کر اور سیدھی گھر واپس آ جانا۔ ملیحہ کی نظروں میں کئی سوالات تھے۔ وہ مجھے بے بسی سے دیکھ رہی تھی، مگر شاید میں اس سے بھی زیادہ بے بس تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی میں نے امی سے جھجکتے ہوئے بولا کہ امی، ملیحہ تو اب میری بیوی ہے اور اس گھر کی اکلوتی بہو بن چکی ہے، تو پھر اب آپ نے کیوں اسے کام پر بھیجا ہے؟ میری تنخواہ اتنی ہے کہ ہم 3 لوگ عیش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے سوال پر امی نے منہ سا بگاڑا اور پھر بولیں کہ وہ پہلے بھی تو کام کر رہی تھی، اب بھی کر لے گی تو اس میں کیا حرج ہے؟ 2-4 پیسے فالتو آ جائیں گے تو گھر کا خرچ اچھا نکل جائے گا۔ تمہارے پیسے ہیں تو کیا برباد کرو گے؟ اسے اس کی اوقات میں رکھو۔ امی کی بات سن کر میں ان کی تائید میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ان کی فطرت سے میں واقف تھا، وہ جو کرتی تھی مجھے وہی ٹھیک لگتا تھا۔ اس شام جب ملیحہ واپس گھر آئی تو اس کا چہرہ کافی بجھا بجھا سا تھا، کہیں سے بھی وہ نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اترا ہوا چہرہ اور زرد پڑتی رنگت، اس کی آنکھیں یوں سوجی ہوئی تھیں گویا وہ بے تحاشا روتی رہی ہو۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ انتہائی نرم لہجے کی مالک لڑکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اپنا حلیہ میرے کہنے پر نئی نویلی دلہنوں جیسا کر آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس حسین چہرے پر تھکان کے آثار بھی موجود تھے جو شاید سارا دن گھروں میں کام کرنے کی وجہ سے نمایاں تھے۔ میں آج ملیحہ کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا، مگر تبھی امی کی بلند آواز آئی جس میں وہ ملیحہ کو اپنے کمرے میں بلا رہی تھیں۔ جب ملیحہ ان کے کمرے میں گئی تو اسے واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر میری توقع کے خلاف تھا۔ ملیحہ تیار ہو کر اب برتن دھو رہی تھی۔ ایک بار پھر میرا جی بری طرح کھٹا ہوا تھا۔ جب تک ملیحہ کمرے میں آئی میں انتظار کر کے سو چکا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز جب ملیحہ گھر آئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ امی تو جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ میری بیوی ابھی تک میرے گھر نہیں آئی تھی۔ مجھے تشویش سی ہونے لگی تھی کہ تبھی وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یقیناً اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ زرد پڑتی رنگت اور سوجی ہوئی آنکھیں، سہما ہوا چہرہ اور بوجھل قدم لیے وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں پیسے بھی موجود تھے۔ میری ماں کی نظر جو ہی پیسوں پر پڑی انہوں نے فوراً پیسوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور گننے لگیں۔ وہ پیسے گن کر فوراً انہوں نے اپنے تخت پر رکھے تکیے کے غلاف میں ڈال دیے۔ ملیحہ کچھ نہ بولی اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اسی کے پیچھے کمرے میں آیا اور پوچھنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے، وہ رو کیوں رہی ہے؟ میرے سوال پر وہ فوراً میرے ہاتھ کو تھام کر روتے ہوئے بولی کہ سرمد، میں اب یہ کام نہیں کرنا چاہتی، میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، آپ اتنے امیر ہیں، خدا کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر اس کے باوجود مجھے کیوں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب کل سے میں کسی کے ہاں بھی کام کرنے نہیں جاؤں گی۔ میں تو خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر امی کو یہ بات آخر کون سمجھاتا۔ اگلی صبح ہوئی تو ملیحہ نے امی سے کہا کہ وہ اب گھروں میں جا کر کام نہیں کرے گی۔ امی کا یہ سوال سننا تھا کہ وہ آگ بگولا سی ہو گئیں اور بولی کہ کیوں نہیں کرو گی؟ بھولو مت، میں تمہیں یہاں بہو بنا کر لائی ہوں، اس لیے کہ تم ایک نوکرانی تھی۔ امی کے الفاظ سن کر ملیحہ بولی کہ وہ گھر کے سارے کام کر دیا کرے گی، مگر اب پڑوس میں کام کرنے نہیں جائے گی۔ میری ماں کو تو جیسے سب سے ہاں سننے کی عادت تھی۔ ملیحہ کی زبان سے بار بار منع سن کر ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور وہ اسے پیٹنے لگیں۔
میں بامشکل مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتا ہوا رہ گیا۔ کاش میں امی کو ایسا کرنے سے روک سکتا۔ امی نے تو اسے یہاں تک دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ اسے طلاق دلوانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ میں ٹھہرا ماں کا طرفدار۔ وہ جو کہتیں وہی کرنا پتھر پر لکیر سمجھتا تھا۔ در حقیقت میں نے دنیا دیکھی ہی اپنی ماں کی نظر سے تھی۔ وہ جو کہتی تھیں مجھے وہی سچ اور ٹھیک لگتا تھا۔ ان کے سامنے بولنے کی یا انہیں کسی کام سے روکنے کی جرأت مجھ میں ذرا بھی نہیں تھی۔ اب جب انہوں نے میری بیوی کو ایک ساتھ کئی تھپڑ مارے تھے تو مجھے برا ضرور لگا تھا، مگر میں نے کسی طرح خود پر کنٹرول کر لیا۔ اب ماں تھیں وہ، جو کرتیں بہتر ہی کرتیں، میں کیا کہہ سکتا تھا۔ کسی طرح مار کر انہوں نے ملیحہ کو کام پر بھیج دیا اور میں دفتر آ گیا۔ سارا دن میرا دھیان ملیحہ کی جانب ہی رہا۔ نہ جانے اس پر کیا بیت رہی تھی، جانے انجانے میں ہی صحیح، مگر مجھے اب اس سے محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ معصوم سی صورت کی مالک لڑکی مجھے پسند آنے لگی تھی، مگر اتنے دنوں میں آج تک مجھے اور اسے ایک گھنٹہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ شام کو میں جب گھر گیا تو میری ماں میرے کمرے میں موجود میری بیوی کے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے دیکھ رہی تھی، اور پھر صرف 3 پرانے طرز کے جوڑے الماری میں رکھ کر باقی نئے جوڑے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جانے لگیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں میں نے نہیں پوچھا تھا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ گھر آئی تو اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھاگ کر آ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر پسینہ ابھی بھی موجود تھا، حالانکہ موسم تو ٹھنڈا تھا۔ مجھے اپنے سامنے موجود دیکھ کر اس نے فوراً اپنے چہرے کو صاف کیا اور خود کو نارمل دکھاتے ہوئے سیدھا ساس کے کمرے میں گھس گئی۔ ساس کے کمرے میں جاتے ہی مجھے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، مگر میری ماں ہمیشہ کی طرح چلا کر کہہ رہی تھیں کہ تمہاری مار مار کر شکل بگاڑ دوں گی اگر دوبارہ تم نے یہ بات کی تو۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے اور کھانا بناؤ۔ ملیحہ ہاتھ جوڑے روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی کہ میں پڑوس میں اب کام کرنے نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز ساس کو سمجھائیں، میں مزید اب لوگوں کے گھروں میں جا کر کام نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ میں جلدی امی سے بات کروں گا، مگر امی تو کسی طور بھی ماننے کو تیار نہ تھیں اور نہ ہی میں اپنی والدہ سے بحث کر سکتا تھا۔ اپنی بیوی کو اب نوکرانی کے روپ میں دیکھ کر اندر ہی اندر میں جلتا بھی رہتا، مگر اپنی ماں سے کہنے سے ڈرتا تھا۔ میری بیوی جانے سے بالکل ہی انکار کر چکی تھی۔ صبح ہوئی تو ساس اسے زبردستی مار کر گھر سے بھیجنے لگی اور وہ بیچاری لاچار سی گھر سے چلی جایا کرتی۔ بعض دفعہ امی کا رویہ مجھے یوں گمان دیتا جیسے وہ صرف کنجوس اور بخیل ہی نہیں بلکہ کافی حد تک نفسیاتی مریضہ بھی ہیں۔ میرا دل ملیحہ کی جانب سے کافی پریشان رہنے لگا۔ اب تو بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ملیحہ قدموں میں گر کر روتی رہتی، مگر میری ماں اسے زبردستی گھر سے نکال دیا کرتی۔ میرے جیسے بیٹے جنہیں ہر حال میں اپنی ماں ہی درست لگتی تھی، اب ان کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل میں ملیحہ کی خاطر محبت بڑھنے لگی تھی۔ رات کو وہ جب کمرے میں آتی تو اس کا پورا وجود تھکان سے چور ہوتا۔ وہ ساری رات رو رو کر منتیں کرتی رہتی کہ سرمد اپنی ماں کو منا لیں، میں دوبارہ وہاں نہیں جا سکتی۔ بیوی کے الفاظ مجھے کئی سوالات میں جکڑ چکے تھے۔ آخر یہ وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ شادی سے پہلے بھی وہ وہاں کام کرتی رہی تھی، اور پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ وہاں نہ جانے کے لیے گڑ گڑا رہی تھی؟ میں نے سوچ لیا کہ اب جان کر ہی رہوں گا۔ اگلے روز بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی پڑوس کے گھر پہنچی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو کچھ دیر بعد کھلے دروازے سے میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ میں چلتا ہوا باغیچے میں آ گیا جہاں پر موجود کھڑکی سے مجھے گھر کے اندر ہونے والے تمام تر معاملات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا تھا۔ اس گھر کی مالکن اور اس کا جوان بیٹا دونوں ہی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ مالکن کا بیٹا ملیحہ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جو ہی مالکن وہاں سے گئی اس نے فوراً ملیحہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملیحہ چیختی اس سے پہلے ہی وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے خاموش کروانے لگا۔ میرے وجود نے اس پل جوش مارا تھا، میرے کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا میری بیوی سے بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا اور میری بیوی سہمی ہوئی اس سے خود کا بچاؤ کر رہی تھی۔ مزید مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اگلے ہی پل اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میں اس لڑکے کو مارنے لگا۔ وہاں گھر کے افراد جمع ہو چکے تھے۔ میرے انداز اور چند الفاظ سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ملیحہ ہی میری بیوی ہے۔
میں ملیحہ کو وہاں سے لے کر گھر آ گیا۔ جب گھر پہنچا تو ملیحہ کو دیکھ کر ماں بھری۔ وہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھیں، مگر میں انہیں اس بار روک چکا تھا۔ میرے دل میں بہت عرصے سے غبار جمع تھا، میں نے آج سارا اپنی ماں پر نکالا تھا۔ میری بات سن کر وہ ششدر رہ چکی تھیں۔ کالونی والوں میں بھی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ملیحہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر عورتیں میری ماں کو برا بھلا کہہ رہی تھیں کہ کیسی عورت ہے، اتنی امیر پیسے والی ہونے کے باوجود بہو سے نوکرانی کا کام کرواتی رہی ہے۔ امی چند دن تو خاموش رہیں، پھر ایک روز آ کر ملیحہ سے معافی مانگ لی۔ ملیحہ نے بھی انہیں معاف کر دیا اور اس گھر میں نوکرانی نہیں بلکہ بہو بن کر زندگی گزارنے لگی۔ امی نے کنجوسی کرنا چھوڑ دی ہے، مگر ان کا تکیہ ابھی بھی پیسوں سے بھرا رہتا ہے۔ میرے الفاظ میری ماں پر اس حد تک اثر انداز ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔